الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے میرے پیارے دوست احباب، آج آپ کے سامنے طالب علم کے استاد کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس حوالے سے چند ایک اہم گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ استاد اور طالب علم کا یہ جو تعلق ہوتا ہے، انتہائی یہ مقدس رشتہ ہے۔ لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے استاذ محترم کا ادب، ان کا احترام اور ان کی تعظیم لازم کرے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کتب معتبرہ کے حوالے سے استاذ کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ عالم کا جاہل پر اور استاد کا شاگرد پر ایک سا حق ہے، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے وہ گفتگو نہ شروع کرے۔ طالب علم استاد سے پہلے گفتگو نہ شروع کرے، اس کی جگہ اس کی غیر موجودگی میں نہ بیٹھے، چلتے وقت اس کے آگے نہ چلے، اپنے مال میں سے کسی چیز سے استاد کے حق میں بخل نہ کرے، یعنی جو کچھ اسے درکار ہو وہ خوشی خوشی استاد کی خدمت میں حاضر کر دے، اور اگر استاد اس کو قبول کر لے اس کا احسان اور اپنے لیے سعادت مندی سمجھنی چاہیے بندے کو۔ اس کے حق کو اپنے ماں باپ پر اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم جانا جائے، استاذ کے حقوق کو، اور اگرچہ اس سے ایک حرف بھی پڑھا ہو نا، ایک حرف بھی پڑھا ہو، ایک حرف جسے کہتے ہیں، اس کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر وہ گھر کے اندر ہوں تو باہر سے دروازہ نہ بجائیں، بلکہ خود استاد کے باہر آنے کا انتظار کریں۔ اتنا ادب سکھایا گیا استاد کا، جس سے اس کے استاد کو کسی قسم کی اذیت پہنچتی ہو وہ علم کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، سامعین کرام، آج کل جو ہمارا معاشرہ جس سٹیج سے جا رہا ہے نا، کہ آج استاد کے سامنے طالب علم کیا کچھ نہیں کہہ دیتے۔ استاد اگر بچے سے سبق کے حوالے سے پوچھ لے، چھٹی کرنے کی وجہ پوچھ لے، تو آج کے طلبہ اپنے استاد کے ساتھ الجھ جاتے ہیں، استاد کو آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے ہمارے ملک کے قوانین ایسے بن جاتے ہیں کہ بھئی جو استاد اپنے طالب علم کے سختی کرے، اس سے پوچھ گچھ کرے، ایسے استاد کو جیل کر دو، اس کے اوپر جرمانہ لگا دو۔ لیکن استاد کا ادب، استاد کا احترام، کتب اٹھائیے اور ان میں پڑھیے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد کے سامنے، بالخصوص دیگر مسلمانوں کے سامنے بالعموم سچ ہی بولے، دیگر اساتذہ کرام کا بھی ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف انہی اساتذہ کا احترام کرے جن سے وہ اسباق پڑھ رہا ہو۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور سامعین کرام، استاد کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے۔ استاد کا ادب نہیں کریں گے نا تو ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جو بندہ کہے کہ بندہ کتابیں پڑھنے سے ہی کامیاب ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ کامیابی رب کی عطا سے ملتی ہے، اور کامیابی استاد کا ادب، کتاب کا ادب، اور جس جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، ان چیزوں کا ادب ضروری ہے۔ بندہ جس جگہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس جگہ وہ گناہ کرے، بے حرمتی کرے، اس جگہ کی چیزوں کو نقصان دے، تو وہ بندہ کبھی بھی علم کی نورانیت سے سرشار نہیں ہو سکتا۔ جس سے پڑھ رہا ہے اس استاد کے سامنے الجھ رہا ہے اور استاد کی بے ادبی کر رہا ہے اور استاد کا کہنا نہیں مان رہا، ایسا بندہ بھی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ کتاب کا ادب نہیں کرتا، کتاب کی تعظیم نہیں کرتا کہ جس سے پڑھ رہا ہے، وہ بھی علم کی نورانیت کو حاصل نہیں کر سکتا۔
آج بچہ اسکول سے آتا ہے بیگ اٹھا کے پھینکتا ہے وہ چارپائی کے اوپر یا کہیں جا کے لگتا ہے. ایسے لوگ پھر علم نہیں حاصل کرتے. پھر جو لوگ قرآن کے جو چھوٹے چھوٹے پرزے جو شہید ہو جاتے ہیں، وہ اگر گلی محلے سے نالیوں سے ملیں، کوڑا دانوں سے ملیں، زمین پہ پڑے ہوئے ملیں، تو پھر وہ لوگ، وہ قوم کبھی پھر کامیاب نہیں ہو سکتی. کامیابی تب انسان کو ملتی ہے کہ جب وہ اپنے استاد کا بھی ادب و احترام کرے، کتاب کا بھی ادب و احترام کرے، اور جس ادارے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کا بھی ادب کرے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اقتداء ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس کی ایسی ہے کہ جو پیپر ہوتا ہے جس سے ہم ایگزام دے کر آتے ہیں، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پرزے کر کے نا، چھوٹے چھوٹے پرزے کر کے ہم اس کو گلی محلوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہ جس کے ذریعے ہم نے علم حاصل کیا، وہ پیپر کہ جس کو ہم وہاں حل کر کے آئے اور جس کے نتیجے میں ہمیں ایک سال میں کامیابی ملنی، آگے ہم نے جانا ہے، اور اس کو ہم نے کیا روڈوں پہ پھینکا. تو مجھے بتائیں ہم ایک طرف بے ادبی کر کے کون سی کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ استاد کا ادب و احترام نہیں کریں گے، کتاب کا جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کا ادب نہیں کریں گے، جس جگہ جس ادارے میں بیٹھ کر ہم پڑھ رہے ہیں اس چیز کا ادب نہیں کریں گے نا، پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں ایسے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جو پوزیشن ہولڈر تھے، جو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، جو اچھے اچھے نمبروں کے ساتھ اسکول میں فرسٹ آیا کرتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، بندہ استاد کی دعا سے پڑھتا ہے، والدین کی دعا سے پڑھتا ہے. ایسا طالب علم اگرچہ علم میں کمزور ہو لیکن اس کو استاد کی دعا ہو نا، تو زندگی میں وہ کامیاب ہوتا ہے. تو میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا آخر میں کہ استاد کا ادب کریں، والدین کا ادب و احترام کریں. علم ہم پڑھ لیں گے لیکن ادب نہیں سیکھیں گے نا، تو علم ہمارا پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے. وہ کیا خوب کسی نے کہا، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا تو کی لینا اس علم نو پڑھ کے ہو. سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کی ہے. تو ہم نے علم پڑھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ادب بھی سیکھنا ہے. آج وہی طالب علم جو استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، آج وہی طالب علم جس کو بولنے کا انداز اس کے استاد نے سکھایا ہے، آج وہی کالے حروف دیکھ کر کتاب سے پڑھنا جس استاد نے سکھایا ہے، آج وہی طالب علم اگر اٹھ کے استاد کو یہ کہے کہ تو مجھ سے یہ کیوں بات کرتا ہے، تو مجھ سے یہ کیوں پوچھتا ہے، پھر استاد اگر سختی کر بھی دے تو ہم استاد کی شکایتیں گھر میں لگاتے ہیں، ہم استاد کو رستے میں روکتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہم ترکیبیں نہیں سوچتے، بد دعائیں کرتے ہیں. تو ایسا ہرگز، ایسا طالب علم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنے، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم کے نور سے منور فرمائے، اور ہمیں کتاب کا، اپنے ادارے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس بیان میں سنا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.